بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ ایک ایسی قوم کی تاریخ اور جغرافیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں جو نہایت قدیم تہذیبی و تمدنی آثار رکھتی ہیں۔ یمن کی تہذیبی تاریخ سینکڑوں سال قبل مسیح سے شروع ہو کر طلوع اسلام اور بعد ازاں دور جدید تک کے کئی نیرنگیوں سے عبارت ہے۔ اس نے اگر بنو اسرائیل کے عروج و زوال کا دور دیکھا تو غسانیوں، حمیریوں اور سبائیوں کی سلطنتوں کے مد و جزر سے بھی گزرا۔ اس نے اگر ایک طرف معاشی و زرعی و تجارتی عروج کا استقبال کیا تو دوسرے جانب عرم کے سیلابوں کا سامنا بھی کیا۔ آج کی ویڈیو یمن کی ایک نہایت ترقی یافتہ قوم کے عروج و زوال پر بنائی گئی ہے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آج کا پوسٹ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ ہماری تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو قوم سبا کی تاریخی حوالوں پر مشتمل ہے۔ از روئے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، سبا ایک شخص تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن اور 4 شام جا کر آباد ہو گئے۔ قوم سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی اولاد ہے۔ یہ قوم یمن کے 2 بڑے خطوں صنعاء اور حضرموت کے درمیان آباد تھی۔ اس کے مرکزی شہر کا نام مأرب تھا۔ اقوام تبع حمیری، ذونواس حمیری اور بلقیس اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ زراعت، انجینئرنگ اور صنعت و تجارت میں اسے ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان پانیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے بند بنانے کے لیے مشہور تھی۔ اس کے انجینئرز اس فن میں یکتا تھے اور انہوں نے پورے ملک میں اس طرح کے سینکڑوں بند بنائے رکھے تھے، جس میں سد مأرب بہت مشہور تھا۔ یہ بند صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پر تھا۔ تاریخ کا تباہ کن سیلاب سیل عرم اسی بند ٹوٹنے سے آیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ سبا میں آیا ہے۔ مأرب سبا کا صدر مقام تھا جو سطح سمندر سے 3900 فٹ بلند تھا۔ یہ بند 542 عیسوی میں ٹوٹا تھا۔ اس بند کا کچھ حصہ اب بھی موجود ہے۔ یہ بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے نشیب میں باغات اور کھیتیاں بنائی گئی تھیں جو نہایت زرخیز ہوتی تھیں۔ مملکت سبا کی معیشت کا بڑا حصہ اسی زراعت پر منحصر تھا۔ کہتے ہیں کہ چوہوں کی سوراخ کی وجہ سے یہ بند ٹوٹ گیا تھا، جس نے شہروں کے شہر تباہ کر دیے تھے۔ ناظرین محترم، ملک کے سبا کے حکمرانوں میں ایک مشہور نام ملکہ سبا کا ہے، جس کا اصل نام بلقیس تھا اور جو تورات کتاب میں لکھی گئی ہے۔ بلقیس بنت ہدہد، اس کا تعلق بھی بادشاہ تبع اور ذونواس کی طرح بنو حمیر قوم سے تھا۔ بعض روایات میں بلقیس کا نام یلقمہ یا یلمقہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کے والد کا نام ہداد بن شرحیل تھا۔ ابن عساکر کے مطابق ملکہ بلقیس نے ملک سبا پر 13 سال تک حکمرانی کی، جن میں سے 9 سال حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے سے پہلے کے شامل ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق سد مأرب ملکہ بلقیس نے ہی بنایا تھا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر آثار قدیمہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ بلقیس کے تخت قصر کے باقیات ہیں۔ ملکہ بلقیس کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔
قصہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دفعہ کسی تقریب یا معمول کے مطابق دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غیر حاضر پایا تو اس کے متعلق غصہ کا اظہار فرمایا کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ کچھ وقت بعد جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں غائب تھا، جس کے جواب میں ہدہد نے پورا واقعہ ذکر کر دیا کہ وہ ایک ایسی قوم کا دورہ کر کے آیا ہے جو آفتاب پرست ہے اور اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا جس کا پورا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سبا میں مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کو توحید الہی کی دعوت دی اور انکار کی صورت میں نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ ملکہ بلقیس ایک دوراندیش اور بابصیرت خاتون تھی۔ اس نے اپنے وزراء اور مشیروں کا اجلاس بلا کر سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ کی آراء اور مشوروں کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی۔ جب طاقتور بادشاہ کسی ملک کو فتح کر کے وہاں داخل ہوتے ہیں تو ان کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے آپ کی آراء کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ بہرحال اجلاس کے اختتام پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تحفہ تحائف بھیج کر دیکھتے ہیں کہ ان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہے۔ یعنی اگر وہ تحائف قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ دنیا دار اور بکنے والے لوگ ہیں، اور اگر تحائف مسترد کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ یکرخ اور راسخ العقیدہ ہیں اور سودا بازی کرنے سے دور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تحائف دیکھے تو فرمایا کہ انہیں ان کے تحائف واپس کر کے کہو کہ تم اپنے تحائف سے خوش رہو، جو نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہیں وہ بہت ہیں۔ ہم عن قریب ایسی عساکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ملکہ بلقیس کو جب پیغام اور تحفے واپس ملے تو وہ پوری بات سمجھ گئی، اس لیے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ بلقیس کی آمد کی اطلاع جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو موصول ہوئی تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ کون بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لائے گا۔ اس خدمت کے لیے آصف بن برخیا نامی شخص یا جن نے اپنی خدمات پیش کر دیے اور پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ جب ملکہ بلقیس قصر سلیمانی علیہ السلام وارد ہوئی تو پہلے آپ نے اپنا تخت دیکھا اور حیران رہ گئی، پھر سرح ممرد کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، گویا کہ وہ بہتا ہوا پانی تھا۔ پھر قصر سلیمانی کا ہر طرح سے معائنہ و مشاہدہ کرنے کے بعد مبہوت ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مشہور تاریخ یہ ہے کہ آپ دونوں کی ملاقات قصر سلیمانی یروشلم میں ہوئی، پھر آپ واپس اپنی مملکت چلی گئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس نے شادی کر لی۔ ایک روایت کے مطابق آپ واپس جانے کے بعد 9 سال تک زندہ رہیں اور شام میں ایک مقام تدمر یا تدمر میں فوت ہوئیں۔ جب خلیفہ عبد الملک کا دور آیا تو اس وقت آپ کے قبر کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن خلیفہ عبد الملک نے آپ کی قبر کو دریافت کر لیا تو اس کے اوپر ایک عمارتی مزار بنا لیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔